خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص تحریر کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے مالیگاؤں کی سیاست، کام یا گندگی۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں مالیگاؤں کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریر ایک ایسے شہر کی تصویر پیش کرتی ہے جو لگتا ہے کسی دوراہے پر ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر میں جو تجزیہ ہے، جو نکات ہے، ان کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مالیگاؤں، جیسا کہ تحریر میں بھی ذکر ہے، مسلمانوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو یہاں کی جو مقامی سیاست ہے، جس کی پیچیدگیاں اس تحریر میں بیان ہوئی ہیں، انہیں سمجھنا ایک طرح سے وہ شہری ذمہ داری اور سیاسی جواب دہی جیسے بڑے مسائل سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ صرف مالیگاؤں کی بات نہیں، یہ ایک وسیع تر سماجی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ چلیں تو پھر تحریر کے بالکل مرکزی خیال پر آتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ مالیگاؤں میں دو طرح کی سیاست چل رہی ہے، بالکل مختلف، ایک دوسرے کی ضد۔ پہلی قسم کو وہ کہتے ہیں گندی سیاست۔ تحریر کے مطابق یہ زیادہ تر موزوں پول کے اس پار والے علاقے سے جڑی ہے، اور اس میں AIMIM کے MLA مفتی محمد اسماعیل صاحب اور اسلام پارٹی کے سابق MLA شیخ آصف صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ اور اس سیاست کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ الزام تراشی، کردار کشی، منفی مہم چلانا، یہی سب؟ جی بالکل، اور یہاں جو دلچسپ یا شاید تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ایک طرح کی حکمت عملی ہے جس سے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ترقی، روزگار، جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے؟ جی ہاں، ان سب سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستی اور الزام تراشی کی سیاست جو اصل کام کی سیاست ہونی چاہیے اس پر حاوی ہو گئی ہے، اور یہ صرف نمائندوں کی آپسی لڑائی نہیں، اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہوئی ایک قسم۔ اب دوسرے قسم کی طرف آتے ہیں جسے مصنف نے کام کی سیاست کہا ہے۔ تحریر اسے شہر کے دوسرے علاقے سے جوڑتی ہے جہاں وزیر تعلیم دادا جی بھوسے صاحب کا اثر و رسوخ بتایا گیا ہے، اور یہاں زور کس پر ہے؟ ترقیاتی منصوبوں پر، تعلیم پر، روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر۔ یہ تو واقعی پہلے والے انداز سے بہت مختلف لگ رہا ہے۔ جی، آپ کے خیال میں مصنف یہ فرق اتنا واضح کیوں دکھا رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے مصنف یہ فرق اس لیے واضح کر رہا ہے تاکہ ایک متبادل سامنے رکھ سکے۔ وہ کام کی سیاست کو بہتر شاید اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی خاص شخص یا علاقے سے جڑی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی بنیاد تحریر کے مطابق ٹھوس نتائج پر ہے، عملی کام پر ہے، عوام کی بھلائی پر ہے۔ اچھا، مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سیاست کا اصل مقصد صرف پاور میں آنا یا مخالف کو ہرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد تو عوام کی زندگی میں بہتری لانا ہے، اور یہ کام ہی ہے جو اس سیاست کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اچھا، اب ذرا احتساب والے معاملے پہ آتے ہیں، اپوزیشن کے کردار پر۔ تحریر اس پر بھی کافی زور دیتی ہے۔ یہاں آ کر بات کافی گہری ہو جاتی ہے نا؟ جی ہاں، مصنف کچھ بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے، چپتے ہوئے سوال، کہ بھئی یہ نمائندے منتخب ہوئے تھے خدمت کے لیے یا صرف کرسی کے لیے؟ اور پھر اپوزیشن کا کیا رول ہے؟ کیا صرف تنقید کرنا یا کچھ اور بھی؟ جی، یہ سوال براہ راست سیاسی جواب دہی سے جڑے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں۔ مصنف پوچھ رہا ہے کہ اگر حکومت یا نمائندے وعدے پورے نہیں کر رہے، اگر شہر میں کام ٹھیک نہیں ہو رہا، جیسے سڑکیں، اگر وہ غیر معیاری بن رہی ہیں، تو ان پر سوال کون اٹھائے گا؟ اور تحریر کے مطابق فکر کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں بھی، جن کا کام ہی یہ ہے کہ حکومت پر نظر رکھیں، وہ بھی ان بنیادی مسائل پر کچھ زیادہ بولتی نظر نہیں آتی۔ اچھا، وہ بھی نہیں؟ جی، مصنف کا تجزیہ تو یہی ہے کہ ساری توجہ آپسی لڑائی جھگڑوں پر، ذاتی حملوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے، اور جو اصل گورننس کے معاملات ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہاں، سڑکوں کی مثال تو بہت واضح طور پر دی ہے تحریر میں۔ مصنف پوچھتا ہے کہ یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں کیا واقعی معیار کی ہیں یا بس دکھاوے کا کام ہے؟ جی، اور وہ وعدے جو الیکشن سے پہلے ہوئے تھے، بڑے بڑے وعدے، ان کا کیا بنا؟ بالکل، کیا وہ صرف نعرے تھے؟ اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات مصنف کے مطابق یہ ہے کہ اس خاموشی میں صرف اپوزیشن نہیں بلکہ میڈیا
اور جو پہلے نمائندے رہ چکے ہیں وہ بھی شامل نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہیں اور عوام کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ بالکل۔ اور یہ جو خاموشی ہے یا کہہ لیں کہ توجہ کا غلط جگہ پر ہونا، یہ پورے احتساب کے نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ جب منتخب نمائندے اور نگران ادارے جیسے اپوزیشن، میڈیا، یہ سب اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر ظاہر ہے عوام کے مفادات تو نظر انداز ہوں گے۔ صحیح۔ یہ صرف سڑکوں کا مسئلہ نہیں، یہ ایک علامت ہے ایک بڑے مسئلے کی۔ تحریر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ خاموشی کیا ملی بھگت ہے یا بس ترجیحات ہی غلط ہیں؟ یہ واقعی سنگین سوال ہے اور یہیں سے مصنف عوام کی طرف آتا ہے۔ یہ تحریر صرف سیاستدانوں پر ہی سوال نہیں اٹھاتی بلکہ عوام سے بھی براہ راست پوچھتی ہے۔ یہ حصہ مجھے بہت اہم لگا۔ جی ہاں، کیونکہ مصنف سمجھتا ہے کہ تبدیلی صرف اوپر سے نہیں آتی، وہ نیچے سے، عوام سے آتی ہے۔ بالکل۔ تحریر عوام سے سیدھا پوچھتی ہے، کیا آپ لوگ ہمیشہ چپ رہیں گے، تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ اپنے لیڈروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے، جسے مصنف نے اندھی تقلید کہا ہے؟ یا پھر آپ اپنی طاقت کو پہچانیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے، اپنے شہر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے صحیح راستہ چنیں گے؟ یہ سوال صرف سوال نہیں ہے، یہ تو عمل کی دعوت ہے۔ جی، شہری شمولیت یعنی سیوک انگیجمنٹ، اس کے لیے یہ پکار بہت اہم ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ تحریر اصل میں کہہ رہی ہے کہ اصلی طاقت عوام کے پاس ہے۔ جی، سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں، شہر تو عوام کا ہے، مستقبل عوام کا ہے۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عوام مل کر کام کی سیاست مانگیں اور گندی سیاست کو رد کر دیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ تو مطلب خاموشی توڑنی ہوگی؟ بالکل، خاموشی توڑنی ہوگی، سوال پوچھنا ہوگا، اپنے نمائندوں سے جواب مانگنا ہوگا۔ یہ صرف شکایت کرنے کی بات نہیں، یہ تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی بات ہے۔ یعنی مصنف عوام کو یاد دلا رہا ہے کہ جمہوریت میں وہ صرف ووٹر نہیں ہے، وہ اصل مالک ہیں۔ بالکل۔ انہیں صرف ووٹ ڈال کر 5 سال چپ نہیں بیٹھنا، جی نہیں، بلکہ مسلسل نظر رکھنی ہے، پوچھنا ہے، جواب دہی کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل درست۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کیسی قیادت چاہیے، کیسی سیاست چاہیے۔ کیا وہ سیاست جو تقسیم کرے، جو اصل مسائل سے بھٹکائے، یا وہ جو ان کی زندگی بہتر بنائے؟ صحیح۔ مصنف عوام کو ان کی طاقت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ آپ کا ووٹ، آپ کی آواز، آپ کا سوال، آپ کا مل کر عمل کرنا، یہی شہر کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے پر امید پیغام بھی ہے۔ یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا، یہ عمل کی بات کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، مالیگاؤں کی شناخت اور مستقبل۔ مصنف یہاں تھوڑا جذباتی بھی ہوتا ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ مالیگاؤں صرف ایک شہر نہیں ہے، اس کی ایک تاریخی پہچان ہے، خاص طور پر برے صغیر میں مسلمانوں کی ایک بڑے علمی، ثقافتی، صنعتی مرکز کے طور پر۔ جی ہاں۔ لیکن پھر مصنف اس بلند پہچان کا موازنہ کرتا ہے شہر کی آج کی حالت سے۔ ٹوٹی سڑکیں، گڑھے، بنیادی سہولیات کی کمی۔ وہ پوچھتا ہے، کیا یہ حالت اس شہر کی شان کے مطابق ہے؟ اس سے شہر کی ساخت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہاں مصنف ایک بہت گہرا تعلق جوڑ رہا ہے۔ کس چیز کے درمیان؟ سیاسی انتخاب، شہر کی ترقی اور شہر کی اجتماعی شناخت۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ شہر کی سڑکیں، اس کی صفائی، اس کی عمارتیں، یہ صرف اینٹ پتھر نہیں ہیں۔ یہ شہر کے کردار کا، وہاں کے لوگوں کی ترجیحات کا آئینہ ہے۔ اگر شہر کی حالت خراب ہے تو یہ صرف رہنے والوں کے لیے تکلیف نہیں ہے، یہ باہر سے آنے والوں پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ شہر کی عزت کم ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ شہر کی عزت کا بھی سوال ہے؟ بالکل۔ مصنف کا خیال یہی ہے کہ شہر کی حالت بہتر کرنا صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں، یہ شہر کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کام کی سیاست نہ صرف لوگوں کی زندگی بہتر کرے گی بلکہ مالیگاؤں کی جو شناخت ہے، جو وقار ہے، اسے بھی بحال کرے گی؟ بالکل۔ مصنف کا جو نیا مالیگاؤں کا تصور ہے نا، وہ اسی پر مبنی ہے۔ وہ ایک ایسے مالیگاؤں کا خواب دیکھ رہا ہے جو صرف اپنے ماضی پر فخر نہ کرے بلکہ جس کا حال بھی اچھا ہو، مستقبل بھی روشن ہو۔ اچھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ترقی نظر آئے، جہاں تعلیم ہو، ہنر ہو، جہاں کے لوگ پر اعتماد ہوں،
जहां बाहर से कोई आए तो टूटी सड़कें देखकर अफसोस ना करे, बल्कि तरक्की देखकर मुतासिर हो। वाह। मुसन्निफ के नज़दीक ये तब्दीली तभी आएगी जब अवाम और क़यादत दोनों मिलकर काम की सियासत को अपनाएंगे। शहर की ज़ाहिरी हालत और उसकी रूह दोनों जुड़ी हुई हैं। ये तो वाकई एक बहुत ताकतवर पैगाम है। यानी शहर की तामीर सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि शहर की शनाख्त और मुस्तकबिल की तामीर है। और इस तामीर की जिम्मेदारी, जैसा मुसन्निफ बार बार कह रहा है, सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, सब पर है, पूरे माशरे पर है। जी हाँ, ये एक इज्तिमाई कोशिश का मुतालबा है। सही। मुसन्निफ का आखिरी पैगाम यही है कि अगर मालीगांव के लोग वाकई अपनी तारीखी शिनाख्त को कायम रखना चाहते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सियासत को आगे बढ़ाना होगा जो इल्ज़ाम तराशी और तफरीक़े से ऊपर उठकर हकीकी तामीर और तरक्की पर ध्यान दे। तभी वो नया मालीगांव बन सकता है जिसका नक्शा ये तहरीर खींच रही है। तो आइए एक बार फिर अहम नुकात को दोहरा लें। हमने मालीगांव की सियासत पर इस तहरीर का जायजा लिया। इसने दो तरह की सियासत दिखाई, गंदी सियासत व मुकाबला काम की सियासत। हमने देखा कि ये तहरीर सियासी एहतिसाब की कमी और अपोजिशन के किरदार पर कैसे सवाल उठाती है। जी। उसने आवाम को खामोश रहने के बजाय फाल होने, तब्दीली लाने की दावत दी। और आखिर में शहर की हुक्मरानी, उसकी हालत और उसकी शनाख्त व मुस्तकबिल के दरमियान गहरे ताल्लुक को वाज़ेह किया। मुसन्निफ का पैगाम साफ है, तफरीका अंगेज सियासत को छोड़ें, काम और जवाबदेही पर मबनी सियासत का मुतालबा करें। जी, और इस गुफ्तगू के आखिर में मैं एक चैलेंज पर गौर करने की दावत दूंगा जो इस तहरीर में छुपा हुआ है। ये तहरीर जो सवाल उठाती है वो ये है कि कोई भी कम्युनिटी, मालीगांव हो या कोई और, अपनी सियासी सकाफत को कैसे बदल सकती है। ये बड़ा सवाल है। जी, खास तौर पर ऐसी सकाफत से जो शायद बरसों से इल्ज़ाम तराशी, शख्सियत परस्ती, तकसीम पर चल रही हो, उससे एक ऐसी सकाफत की तरफ कैसे जाया जाए जो तरक्की, कारकर्दगी और इज्तिमाई जवाबदेही पर मबनी हो, जैसी मुसन्निफ चाहता है। ये तब्दीली आती कैसे है? बिल्कुल, उसके लिए क्या करना होगा, ये वो सवाल है जो ये तहरीर हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है। और इसका जवाब शायद हर कम्युनिटी को अपने हालात के मुताबिक खुद ही ढूंढना होगा। हम अपने सामीन को भी दावत देते हैं कि वो मालीगांव की इन पेचीदा सूरत हाल पर जो इस तहरीर में बयान हुई है, मज़ीद गौर करें।